السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو نور محمدی کی خلقت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مطلب تک نور محمدی کے سفر کو تفصیل سے بیان کروں گی۔ تو اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ سورج چاند ستارے تھے، حتیٰ کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور حضور علیہ السلام کا نور مبارک اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جہاں چاہا وہاں سیر کرتا رہا۔ پھر اسی نور مصطفیٰ سے لوح و قلم پیدا ہوئے، اسی نور مصطفیٰ سے عرش بھی بنا، فرش بھی بنا، اور اسی نور مصطفیٰ سے کائنات کی ہر چیز بنی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت کے وجود اول یعنی کہ سید آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اترا، وہ ان کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے آدم، یہ جو تیری پیشانی سے نور چمکتا ہے یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور یہ نور بشری پیکر بن کر تیری نسل میں پیدا ہوگا، اس لیے تم اپنی اولاد اور نسل کو تلقین کرنا کہ اس نور کی پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ بطنوں میں حفاظت کرے۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ کی اولادوں کی پیدائش کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے 2 اولادیں ایک ساتھ پیدا ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پیدائش کا طریقہ بدل دیا گیا۔ اب کیوں بدلا گیا؟ کیونکہ شیش علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بننا تھا، آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے نور محمدی کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کو منتخب کیا تھا، اور اسی لیے شیش علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پیدائش کا جو طریقہ تھا وہ نہیں اپنایا گیا، بلکہ شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تھے، جبکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں، لیکن شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے، کیونکہ انہیں تنہا نور مصطفیٰ کا حامل بننا تھا۔ اب آپ خود دیکھیے کیسے خود اللہ رب العزت نور محمد کی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے اور جوان ہوئے تو نور مصطفیٰ ان کی پیشانی سے چمکنے لگا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں بلا کر کہا، اے شیش، یہ جو نور چمک رہا ہے تمہاری پیشانی میں، یہ نور اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ تاجدار کائنات نبی آخر الجماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اے میرے بیٹے شیش، تجھے مبارک ہو کہ تیری پیشانی کو اور تیری پشت کو نور محمدی کا مسکن بنایا گیا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس نور کو منتقل کرنے کے لیے پاکیزہ رحم چننا، یعنی کہ پاکیزہ کردار کی عورت کا چناؤ کرنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہو چکا ہے کہ یہ نور
پاکیزہ پشتوں میں رہے گا اور پاکیزہ بطنوں یعنی پیٹوں میں رہے گا، اور پھر پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ بطنوں میں یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میرے نور کو ان کی پشت کے ذریعے دنیا میں بھیجا، پھر میرے نور کو حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں اتارا گیا، اس کے بعد میرے نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں منتقل کیا گیا، اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے اس وقت میں ان کی پشت میں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور نمرود کی آگ گلزار بن گئی اس وقت بھی میں ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ تو اب آپ خود سوچ کر بتائیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والا کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچانے والا نور مصطفیٰ کے فیضان و برکات تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے نور مصطفیٰ کے فیضان و برکات تھی، اور اس طرح نور مصطفیٰ پاک پشتوں اور پاک بطنوں میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابو مطلب کی پشت اور پیشانی میں آ پہنچا۔ حضرت ابو مطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا اور آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور چہرہ اقدس پر ایک ایسا رعب تھا، ایسا جلال تھا کہ کوئی دور سے بھی آپ کو دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، اور بڑے بڑے شاہان وقت آپ کے رعب سے لرزا کرتے تھے، آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اس کے آگے کا واقعہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سننے کو ملے گا، تو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔